السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج آل انڈیا علماء بورڈ تلنگانہ ریاست تلنگانہ کی جانب سے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پر جو جان لیوا حملہ ہوا ہے، اس ضمن میں ایک احتجاجی جلسہ گیلیکسی ایجوکیشن سوسائٹی میں آل انڈیا علماء بورڈ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ میں عالی جناب یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں عالی جناب مولانا حافظ محمد ریاض الدین نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ عالی جناب شاکر بیگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آل انڈیا علماء بورڈ تلنگانہ اسٹیٹ کی جانب سے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز ایم پی الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پر جو جان لیوا حملہ ہوا، جن کی کار پہ فائرنگ کی گئی، اس ضمن میں آج آل انڈیا علماء بورڈ تلنگانہ کی جانب سے ایک احتجاجی پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ میں اس پروگرام کو سب سے پہلے قرأت کلام پاک سے شروع کرنا چاہوں گا۔ میں عالی جناب شیخ حسام الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرأت کلام پاک پیش کریں۔ عالی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ مولانا محمد یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، ہم سب لوگ جو جمع ہوئے ہیں یہاں پر، وہ صرف ہمارے قائد کے احتجاج کے بارے میں، جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ میں شدید مذمت کرتا ہوں اس بات کی، اور خصوصاً میں یہ شعور ہم میں آنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ذہن کو ایسا خراب کرا، یہ کون جو فضا جو خراب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سارے حالتیں جو ہم پر مسلط ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر ہم قرآن سے قریب ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے آئیں گے، ماحول بھی اچھا رہے گا، پھر ہم سب سارے ماحول بھی سازگار ہو جائے گا، اور ہمارے لیے بھی جینے اور تمام چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے ہم کو سدھرنا ہے، اور ہم کو اللہ کی کتاب حبل اللہ کی طرف آنا ہے۔ یہی میری سب سے گزارش ہے کہ حتی الامکان ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ کی رضا کس میں، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے، اللہ کی ذات اور صفات جو ہم کو معلوم ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو ہم کو معلوم ہوئے، وہ تمام چیزوں کو متعارف کرانا ہے تمام لوگوں کے سامنے، جس کو واقف نہیں ہے ان سب سے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، حیات بنا کر زندہ۔ انشاءاللہ کوشش کیجیے اس بارے میں، انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اس بارے میں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر صاحب شمشاد قادری صاحب، ہمارے اس گیلیکسی کالج کے پرنسپل صاحب حسام الدین صاحب، دیگر علماء کرام، حفاظ اعظام، اور اس کالج کی طالبات اور اساتذہ کرام،
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ اس وقت مجلس اتحاد المسلمین، جو ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ AIMIM اس کو کیوں رکھا گیا تھا نام، تو آج ہم کو پتہ چلا ہے کہ ہر ایک کی زبان پہ یہ نام ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین۔ تو اس کے بانی صدر اور نقیب ملت جناب الحاج اویسی صاحب کا جو لقب جو آیا ہے ہمارے سامنے، وہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کے فرزند سالار ملت جن کا لقب تھا، ان کے بڑے فرزند نقیب ملت، چھوٹے فرزند حبیب ملت۔ میں اس لیے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج صرف ہمارے حیدرآباد اور تلنگانہ آندھرا نہیں بلکہ پورا ہندوستان اور ہر ایک کی زبان پر اسد الدین اویسی صاحب کا نام نامی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے بہت بہترین خدمات انجام دی اور سیاسی اعتبار سے ایک نیا پلیٹ فارم مسلمانوں کے ذریعے سے اتحاد کو بنانے کے لیے اور سارے ملک کے اندر مسلمان لیڈروں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی دونوں کو لے کر چلنے کے لیے ایک دستور کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کے اوپر جان لیوا حملہ جو ہوا، یہ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے قائد ہیں یہ اب صرف اور صرف ہمارے اسٹیٹ کے حد تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان میں چھا رہے ہیں، اور جہاں کہیں مسلمان جب عروج حاصل کرتا ہے، ترقیاں لینا چاہتا ہے، تو دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جو کوئی اچھے، جیسے کہ کالج میں بھی اگر کوئی اچھے نمبرات سے پڑھتا ہے یا کوئی آگے بڑھتا ہے تو کسی کے دل میں بھی کچھ حسد، کینہ وغیرہ کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے سیاسی میدان کے اندر بھی جب ان کا نام اور ترقی ہو رہا تھا، پارٹی کا نام بھی ہو رہا ہے، حیدرآباد کا نام بھی روشن ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں ان کے اوپر یہ جان لیوا جو حملہ ہوا، یہ بڑا ہی سخت ناگوار معاملہ ہے۔ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، یوپی گورنمنٹ سے بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے فوری کارروائی کی جائے اور جو لوگ حملے میں ملوث ہیں ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کا خاتمہ کر دیں۔ اور دوسری چیز، آج کا یہ جو جمع ہونا، الحمدللہ کل ہماری ایک مسجد ہے جامع مسجد لنگر ہاؤس، اس کا میں خطیب بھی ہوں، وہاں بھی جو ہے جمعہ کے بعد بہت سارے مساجد کے اندر بھی دعایا کلمات ہوئے، دعایا اجتماعات بھی ہوئے۔ الحمدللہ یہ دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی ہے، چونکہ عوام کے درمیان میں رہتے ہیں، عوام کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن آپ بن گئے ہیں، ہر ایک کی مدد اور جو ہے ہر ایک کے کام میں آگے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے گھر تک پہنچ کے کام کرنا، لیکن ایک ملکی اعتبار سے پورے ملک کے اندر آپ جو ہے مجلس اتحاد المسلمین، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا نام روشن ہو رہا ہے، تو ایک مسلمان قائد ابھر کے آ رہا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم جو ہے اپنی عبادتوں میں بھی اکثر جو ہے دعائیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو ترقی کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو یا ایجوکیشن کی لائن میں ہو یا پڑھائی کے میدان میں یا کسی اور جو ہے بزنس کی لائن میں ہو، اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہم جو ہے غیبی انداز میں، اپنے انداز میں اس کے حق میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اپنی تعلیم پہ توجہ بھی دیتے رہیں، اس لیے کہ آج جو ہے پورے ہندوستان کا اگر جو ہے ریشیو دیکھا جائے تو مسلمانوں کا جو ریشیو آتا ہے تعلیمی میدان میں بہت کم نظر آ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو بہانے مل رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو جو ہے بہانہ یہ مل رہا ہے کہ بھئی مسلمانوں کو ساری چیزیں فراہم کرنے کے باوجود بھی تعلیم حاصل نہیں کرتے، ہم کو بتانا ہے اور میدان میں اتر کے جو ہے چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، میدان کے جو ہے شہسوار ہم کو بننا ہے، اعلیٰ درجے سے جو ہے کامیابی حاصل کرنا ہے، ہر فیلڈ کے اندر محنت، لگن، جستجو، اور جتنا ہو سکتا ہم کو جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے، والدین کے اطاعت گزار بنتے ہوئے ہم اس تعلیمی میدان میں بھی آگے آئیں۔ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی بچی ہے پڑھ نہیں سکی، بچہ ہے پڑھ نہیں، ایسا جو ہے نام نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ حسام الدین صاحب نے جو محنتیں اور اس کالج کے ذریعے سے جو تعلیمی جال پھیلایا ہے، ماشاءاللہ وہ بھی بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے جو ہے بہترین انداز میں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے کالج کی شکل میں ایک جو ہے بہترین انداز میں یہاں پہ معاملے اور بچوں کو جو ہے تعلیمی میدان میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو جمع ہونا ہے آل انڈیا علماء بورڈ،
یہ پورے ہندوستان میں کام کر رہا ہے. اس علماء بورڈ کے اندر بھی الحمدللہ اس کی ساری تفصیلات ہمارے آل انڈیا جنرل سیکرٹری جناب شمشاد قادری صاحب بھی سامنے رکھیں گے. اس کا بھی ایک پیغام یہی ہے کہ پوری انسانیت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت آپ جو ہے پڑھے تھے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حیت سے، اس کی وقار سے، اس کے دبدبے سے قرآن اگر نازل کیا جاتا تو بلکہ لفظ آیا تو اس کی حیت سے جو ہے وہ نیست و نابود چکنا چور ہو جاتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو انسانوں کے دلوں کو چنا ہے. پوری دنیا میں قرآن کی حفاظت اللہ ہی نے لیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بعض خاص ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. تو جب کبھی موقع ملا قرآن کو بھی یاد کرتے رہنا چاہیے، قرآن کی تفسیر پہ غور کرتے رہنا چاہیے. زندگی کے اندر حالات اونچ نیچ آتے رہتے ہیں. کبھی اپنی زندگی اپنے جو ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اپنی طبیعت کے مزاج کے جو ہے خلاف ہوتا ہے، تو ہم یہ نہ سمجھنا کہ بھئی ہم جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا. ایسا نہیں ہے. رب چاہی زندگی ہم کو گزارنا ہے اور والدین کا فرما بردار بھی بننا ہے. لہٰذا میں اس جو جلسے کا جو عنوان رکھا گیا اور پہلے یہ کہا گیا کہ ہمارے جو ہے نقیب ملت کے اوپر جو جان لیوا حملہ ہوا تھا، ہم اس کی جو ہے بہت سخت مذمت کرتے ہیں اور دعائیں بھی ہم کرتے رہنا چاہیے ہمارے قائدین کے لیے جو زمینی اقتدار کو اور زمینی قیادت کو پختگی کے ساتھ اس کو مضبوط بنا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے درمیان میں بھی بہت بڑے ہمارے قائد بیٹھے ہیں. آپ بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت پورے ہندوستان میں جو ہے پھر کر جو ہے مائنارٹیز کے لیے اور جو ہے میجورٹیز کے لیے سب کے لیے جو ہے آپ کام کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بھی شمشاد قادری صاحب کو بھی اسام الدین صاحب کو بھی بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. مولانا الطاف صاحب بھی اور ہمارے حافظ فیاض صاحب اور ہمارے شاکر صاحب بھی بہت سارے ہیں اسکولز کے ماشاءاللہ. حیدر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور اسکول کے اساتذہ بھی بڑی محنتیں کرتے ہیں. تو میں پھر ایک مرتبہ جو ہے اس گھنونی جو واقعہ ہوا اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی سخت مذمت کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آل انڈیا مسلم تھنک ٹینک ایسوسی ایشن کے ٹریجرر بھی ہیں اور ہمارے آل انڈیا علماء بورڈ سے بھی جڑ رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے زرین خیالات کا اسد الدین اویسی صاحب کو خصوصی طور پر جو بے رحمانہ حملہ ہوا ہے اس کے پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جو ابھی اسد الدین صاحب کے اوپر میں حملہ ہوا، یہ صرف اسد الدین صاحب کے اوپر حملہ نہیں ہوا، ایک مسلمان پر حملہ ہوا ہے. آج ہم اتنے پسماندہ ہیں کہ ہم آواز تک نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، خالی ہم نام کے مسلمان ہو گئے. ابھی ہم قرآن کو چھوڑ دیے، ہم نماز کو چھوڑ دیے، ہم ایمان کو چھوڑ دیے. آج جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمت تو کرتے ہیں ہم. انشاءاللہ آگے چل کے کسی مسلمان پہ ایسا کوئی حملہ نہ ہو اور کوئی مسلمان کو نہ کوئی ایسا بے عزت کرے. روڈ پر حملہ کر رہے ہیں، مارنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو، اور آپ ایک مسلمان ہیں وہ، تو اب ہمارے کو یہ سوچنا ہے کہ یہ مسلمان کے اوپر حملہ ہے، آگے چل کے ایسے بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں. لہٰذا ہم کو قرآن پر چلنا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم ایمان پر چلنا ہے اور آگے چل کے ہم کو کچھ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ علماء بورڈ کی طرف سے بھی مذمت کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسد الدین صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اوپر سخت مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ السلام علیکم. اس کے پریزیڈنٹ علی جناب حیدر خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں. علی جناب حیدر صاحب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم. اما بعد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم. زبان حال سے قاتل کا راز کھولیں گے، زبان حال سے قاتل کا راز کھولیں گے. میں اگر خاموش بھی رہا تو میرے زخم بولیں گے، میں اگر خاموش بھی رہا تو میرے زخم بولیں گے. اور جاہلوں کے ہاتھ میں اخبار کس نے دے دیا، جاہلوں کے ہاتھ میں اخبار کس نے دے دیا، گلشن ہستی کا کاروبار کس نے دے دیا. اب رکھوالی ہمارے جان کی کون کرے گا، بزدلوں کے ہاتھ میں تلوار کس نے دے دیا.
योगी आदित्यनाथ के सूबे उत्तर प्रदेश में कायदे मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पर जो कातिलाना और बुज़दिलाना हमला हुआ है, हम तमाम लोग उसकी बड़ी शदीद मजम्मत बयान करते हैं और हुकूमत के ज़िम्मेदारान से यह पुरजोश मुतालबा करते हैं कि खातियों को इबरतनाक दर्दनाक सजाएं देकर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि फिर कोई इस तरह की बुज़दिलाना और जाहिलाना हरकत का इयादा करने का सोचे भी ना। ये हमारी तमाम उलमा बोर्ड की जानिब से और मुसलमानान हिंद की जानिब से ये एक दर्दमंदाना अपील है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ के इलाक़े सूबे उत्तर प्रदेश में जो हमारे महबूब तरीन कायद असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो हमला हुआ है, यह बहुत बुरी चीज़ है। इस तरीक़े की हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दावे तो योगी सरकार के बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में हुकूमत और क़ानून की बालादस्ती के ये दावे योगी सरकार के जो दिन ब दिन हमारे सामने टीवी और रेडियो और सोशल मीडिया के ज़रिए से आते हैं, इन तमाम चीज़ों पर मैं दो लाइन बोलकर आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ और अपनी जगह पर बैठ जाऊँ। बिल्कुल आसानी और बिल्कुल रवानी के साथ पूरे मंज़र को सामने रखिए और ये दो लफ्ज़ किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में, भोजपुरी अंदाज में ये शेर कहे हैं, इसको बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। यूपी में कहा था कि यूपी में सब बा, यूपी में हर चीज़ है, तो यूपी में सब बा का नारा एक सोशल मीडिया के गाने के ज़रिए से योगी सरकार ने आम किया है। तो मैं जुमला एक कहता हूँ, भोजपुरी का ये शेर है, आपके गोश गुजार करता हूँ कि ज़िंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। योगी सरकार ज़िंदगी बिल्कुल हुकूमत और बालादस्ती और लॉ एंड आर्डर बिल्कुल बदतरीन है, लेकिन योगी और मोदी हुकूमत आज भी अपने आप को बहुत बेहतर समझ रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं आपके हमारे हर्जिल अज़ीज़ क़ायद उस्ताद मोहतरम और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तेलंगाना के सदर आली जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। आली जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आली जनाब शमशाद साहब और मौलाना साहब, मौलाना इलियास साहब और शाकिर साहब, हैदर साहब, अल्ताफ़ साहब और तमाम मेरे प्यारे मासूम बच्चियों और बेटियों, मैं उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा जो अल्लाह ताला ने आपको हमको यहाँ पे सुनने और कहने के लिए हमको यहाँ पर एक जगह जमा किया है। उस रब्बे कायनात का जो रब्बे कायनात ने जो आज का जो इजलास जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए किया जा रहा है, जो उनके ऊपर जो कातिलाना हमला किया, ये इंसान की बुज़दिली है। मेरे नज़रों में ये एक इंसान की बुज़दिली है, चाहे वो कौन सी भी पार्टी का अगर हमला अगर असदुद्दीन अवैसी के ऊपर अगर किया है तो वो एक इंसान की बुज़दिली है। वो इंसान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे नॉन मुस्लिम्स भाइयों को दिखाई नहीं दे रही। मगर मैं अल्लाह ताला से दुआ यही करूँगा, ऐ अल्लाह, और वो ख़ास तौर पे वो खातिलों को और जो खातिलों के पीछे जो काम कर रहे हैं उनके हक़ में मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह उनको कुरान की हिदायत अता फ़रमा, उनको कुरान पढ़ने की समझ अता फ़रमा, उनमें ईमान की हरारत अता फ़रमा। उनको अगर हमारे दुश्मन बने हैं मेरे मौला, तू सबसे बड़ा ताकतवर है मेरे मौला, तो अपनी ताकत से उनको दीन इस्लाम की तौफीक और हिदायत और इनायत अता फ़रमा। क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब पत्थरे मारे थे आपके ऊपर, आप भी उनके हक़ पे यही दुआ की, या अल्लाह इन्होंने इनकी नस्लें ईमान लेके आएंगी। मैं भी यही दुआ करूँगा, ऐ अल्लाह, जो असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जो गोलियों की बरचार करके उन लोग जो भी करें, उनको दीन और इस्लाम की तौफीक और इनायत अता फ़रमा। उनके इस्लाम उनके घरों में और उनके क्या नस्लों में इस्लाम आ जाए।
जो उन लोग नहीं समझे मेरे मौला, जो तेरा दीन, तेरा इस्लाम, तेरी मोहब्बत, तेरी अजमत, तेरी शौकत, तेरी ताकत, तेरी क़ुव्वत को उन लोग असल समझे नहीं, यही दुनिया का अपना आइडियोलॉजी समझे, यही हमारे लीडर समझ लिए, चाहे वो मोदी हो या योगी हो, ये दोनों को अपनी आइडियोलॉजी समझे। मगर तेरी ताकत सबसे बड़ी, बादशाह तेरी है, हुकूमत तेरी है, सिर्फ तेरी हुकूमत सिर्फ इंडिया पे नहीं है, दुनिया के हर कोने कोने में तेरी हुकूमत है, समंदरों में, आसमानों पे, ज़मीनों पे, बारिशों में, समंदर के गहराइयों में भी तेरी हुकूमत है, इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, परिंदों के ऊपर। परिंदे जब पर फैलाते हैं तो भी वो भी आपकी पनाह में रहते हैं, जब पर सुकड़ते भी हैं मेरे मौला तो वो भी परिंदा आपकी पनाह में रखता है। ये तेरी ताकत और कुदरत का है। ये गैर कौमों को नहीं मालूम क्या इस्लाम क्या है, दीन क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले क्या है, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले क्या है। मैं अल्लाह ताला से हक में दुआ करता हूँ, ए अल्लाह ये जो नॉन मुस्लिम्स भाई है उनको कुरान की समझ और हिदायत अता फरमा, इनके हक में अल्लाह तू अपने रहमत के दरवाजे खोल दे ताकि इनको कुरान से मोहब्बत अता फरमाए, और जो चीज़ जो कत्ल करने जा रहे हैं अल्लाह उस कत्ल से बच जाए। सिर्फ इंसान का एक कत्ल करना सारी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। तो मैं ये चाहूँगा कि क्या ना किसी का भी इंसान का कत्ल ना, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, वो भी हिंदू भाई से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग सब पूरे भाई आदम की औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम हमारे फादर आदम अलैहिस्सलाम है। चाहे गाय के आप औलाद नहीं है, आप गाय के क्या बताना अपने पिता अपनी माँ को गाय बोलते हैं, वो माँ आपकी नहीं है, माँ आपकी है तो हव्वा अलैहिस्सलाम आपकी माँ है। यह आपको खोल कर मैं बोलना चाहता हूँ हिंदू भाइयों से, ताकि आपकी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम है, आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, चाहे वो मुसलमान के हो, चाहे काफिर के हो, चाहे नॉन मुस्लिम के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हो, हमारे बाप एक ही है आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद है, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद रखिए। हमारे अंदर जो फ़िरक़े हैं, जो मज़हब हैं, वो मज़हबों को हम लोग मिटा के कुरान की एक अल्लाह की पूजा करना चाहिए। एक अल्लाह जो हमारे को खिला रहा, पिला रहा, पिना रहा, पानी दे रहा, बरसाई कर रहा है। एक चावल के दाने डाले तो कई चावल के दाने उतर रहे, एक आम की गुठली डाले तो कई आम कई पीढ़ियों तक काम कर रही है। किसकी ताकत है? कोई भगवान नहीं, सिर्फ अल्लाह की ताकत है। ये अल्लाह की ताकत की अजमत को समझो, जो आपको बैठिसो जगह पे ऑक्सीजन दे रहा, अगर वही वेंटिलेटर पे रखेंगे तो आपको 10,000 50,000 वेंटिलेटर जो ऑक्सीजन के लिए चार्जेस लगाते हैं, जो ये खुली ऑक्सीजन अल्लाह सुब्हान व तआला, ये ताकत कोई इंसानी भगवान में नहीं है, कोई पत्थर के भगवान में ये ताकत नहीं है जो ऑक्सीजन देने की ताकत नहीं है, कोई पानी देने की ताकत नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत है। मैं तमाम उम्मत मुसलमान और सबसे अपील करता हूँ कि ये हर कोई दावत का काम करे। हमारे नॉन मुस्लिम्स जो नॉन एजुकेशन से, जो आज उन गलत रास्ते पर जाके जानों के क्या बताना, मालों के क्या बताना, मसाजिद को क्या बताना नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। अरे सही अजमत को समझो, सही हकीकत को समझो, सही फादर को समझो, यही हमारी कामयाबी रहेंगे। हमको इस मिशन पे तमाम जो कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, उन लोगों को एक एक हिंदू भाई को पकड़ के दीन और इस्लाम की दावत का काम करो। मैं आप लोगों से इससे अपील करता हूँ। हम असद भाई के ऊपर जो अटैक हुआ उसके ऊपर हम मजम्मत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हम असद भाई को आपकी पनाह में देते हैं। अल्लाह आपसे की पनाह से बढ़ के कोई पनाह नहीं है, हम आपकी पनाह में देते हैं। आपकी पनाह में असद भाई को रखिए, हिफ्ज़ व अमान में रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अली जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब। अब मैं मौलाना शफ़ीउल्लाह साहब से, शफ़ीउर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ज़लील ख़यालात का इज़हार करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री वक़ाल वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अज़ीज़ तालिबात और बुज़ुर्गान दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको यहाँ पे जमा फरमाया, और हमारा यहाँ पे जमा होना सिर्फ़ एक ही मकसद है
کہ ہماری زندگی کے اندر دین آ جائے اور امت مسلمہ کی فکر پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر آیت فرمائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اگر تمہاری موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان بن کر، ایمان والی بن کر دنیا سے جاؤ۔ دنیا کے اندر ایمان والا پیدا ہونا کمال نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے وہ تو ایمان والے ہی پیدا ہوں گے۔ اصل جو مقصد ہے وہ ایمان والے بن کر دنیا سے جانا، یہ کمال ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کی جو محنت تھی، وہ محنتیں ساری امت کو دے کر گئے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر دین کو پیدا کرتے ہوئے دین کی خدمت کرنا اور دوسروں تک دین کو پہنچانا۔ آج میری عزیز طالبات اور بزرگان دین، آج جو حالات ہمارے اوپر پیش آ رہی اور یہ قرن اول سے ہی، زمانے جاہلیت سے ہی ایمان والوں کے دشمن چلے آتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی محنت کیے، تب تک دشمنی پیدا نہیں ہوئی۔ دشمنی جو پیدا ہوئی وہ نبی بنائے جانے کے بعد پیدا ہوئی۔ آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے، آپ کی بات کا اعتبار کرتے تھے، ہر چیز جو چیز آپ کہتے تھے ہر چیز کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ اور جہاں پر دعوت کو پیش کیے، ایمان کو پیش کیے، وہاں سے دشمنی شروع ہو گئی۔ اور آج ان حالات کے اندر جہاں پر بھی دین کی محنتوں کی کمی ہوگی اور حق کے ساتھ باطل لگا ہوا ہوگا، یہ تو قیامت تک چلتے رہے گا۔ جہاں پر بھی دین کی محنتی ہوگی اور دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، وہاں پر حالات کا آنا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہی فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کے آگے کا جو لفظ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک صورت بھی اگر نازل کر دیتا پوری قرآن کے بجائے تو ساری امت کے لیے کافی تھا، اور پوری قرآن کا اس کے اندر نچوڑ ذکر فرما دیا۔ تو فرمایا کہ ان حالات کے اندر اگر ہمارے ایمان کی اگر کمزوری ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہاں تک کہ ہم اپنے ایمان کو بیچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسے بادشاہوں کے زمانے کے اندر کو اٹھا کے دیکھ لو، ٹیپو سلطان کے زمانے کے اندر کو اٹھا کے دیکھ لو، جہاں پر بھی مسلمانوں نے اپنے ایمان کو بیچا، اس ایمان کی بیچنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر حالات آئے۔ جب ہم اپنے ایمان کے اندر کمزور ہو جائیں گے، اپنے اعمال کے اندر کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذابات ہمارے اوپر بھی مسلط ہو جائیں گے۔ چند صحابہ اکرام تھے جو ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ایمان بنا اور انہوں نے محنت کی تو کیا کہے، مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے پاس میں آ کے کہنے لگے اگر کسی کی ماں نے کسی کو پیدا کیا ہو تو آئے وہ مجھ سے مقابلہ کرے۔ جو عمر حضور کو قتل کرنے کے لیے پہنچے، جو عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پہنچے، وہی عمر بیت اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ کب ہوا؟ جب ان کی زندگی کے اندر ایمان ہوا۔ تو آج وہی حالات اگر ہماری زندگی کے اندر ایمان کی محنتیں ہوگی، اعمال کی محنتیں ہوگی، تو یاد رکھو کہ کسی غیر کی مجال نہیں کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھائے یا کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ کل جو حالات جو پیش آئے ہمارے جو شہر حیدرآباد کے جو لیڈر صاحب کے اوپر، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم میں سے لوگ ایمان کے اندر کمزوری ہونا شروع ہو گئے، تو پھر غیروں کے اوپر ہاتھ اٹھنا اور غیروں کے لیے راستہ کھلنا آسان ہو گیا۔
ہم اپنے دل کے اندر ہمارے لیے حیدرآباد کے اندر ہو یا کسی بھی جگہ پہ ہو وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو مسلمانوں کے لیے لڑتا ہے. ہم سب جانتے ہیں چاہے بد پیچھے ہم کچھ بولیں یا بد پیچھے کچھ بھی رہیں لیکن وہ ہمارے لیڈر ہے. آج امت مسلمہ کے اندر اتنی کمزوری ہو گئی کہ لیڈر بننے کے لیے کوئی تیار تک نہیں ہے. ان حالات کے اندر ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے تھے, ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے. جب ہم ایک دوسرے کے لیے بد پیچھے دعائیں کرتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی درست کرے گا. ہم دعاؤں کے اندر اہتمام کریں. اللہ نے ہمیں ایک لیڈر دیا, ایسا لیڈر دیا جو غیروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے, غیروں کے سامنے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے. ایسا لیڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اگر ہم ان کی قدر نہ کریں گے, اگر کسی اور کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو یاد رکھ لو کہ پھر کوئی ایسا لیڈر دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا کر دے لیکن ایسا لیڈر ہمیں ملے گا نہیں. تو ہم سب کے طرف سے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو اور ہر طرف سے ہم چاہے مالی امداد کے اعتبار سے ہو یا دوسری اور چیزوں کے اعتبار سے ہو, ہم میں سے ہر ایک ان کی مدد کرنے کے لیے تیار کھڑے ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب اور شمس الدین قادری صاحب, سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے اس مقام پر آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے. میں ایکچولی اسپورٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میں مارشل آرٹس اور کک باکسنگ میں اسٹیٹ کا جنرل سیکریٹری ہوں اور انڈیا کا جوائنٹ سیکریٹری بھی. میں نے نیشنل کمپٹیشن میں اسد الدین اویسی صاحب کے تعلق سے ایک چھوٹا سا قصہ میرے سامنے جو ہوا تھا. میں نیشنل کمپٹیشن میں پونا کے اندر تھا, مہاراشٹرا میں. شیواجی کے سکڑ پوترے وہاں پر ایز اے چیف گیسٹ آئے تھے. اس موقع پر میں بھی وہاں پر تھا. ان کے فالوورز جو تھے انہوں میرے پاس بیٹھے تو انٹروڈکشن کرائے. تب میں نے بولا آئی ایم فرام تلنگانہ اسٹیٹ. تو وہ لوگ بولے کہاں تلنگانہ سے؟ حیدرآباد. تو حیدرآباد بولتے ہی لوگ یوں کرنے لگے. میں بولا یہ کیا ہے پوچھا, سمجھ گیا میں جبھی, لیکن ان سے اگلانا چاہ رہا تھا میں. تو پھر وہ شیروانی پہنتے نہیں لمبی جیسی. میں بولا شیروانی تو ہر حیدرآباد کی شان ہے, ہر حیدرآبادی پہنتا وہاں پر. تو نہیں وہ داڑھی والے بھی ہے, شیروانی بھی پہنتے. میں بولا سب مسلمان کے پاس داڑھی بھی رہتی ہے اور شیروانی بھی. تو آخری میں ان کی زبان سے میں اگلانا چاہ رہا تھا, اللہ نے ان سے اگلا دیا, ارے وہ اسد الدین اویسی. میں بولا ہاں وہ ہمارے حیدرآباد کے آئیڈیل ہیں. تو وہ انہوں نے ان کے الفاظ بتا رہا ہوں, نان مسلم تھے, کہ وہ بتائے کہ ارے یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے نکڑ پر آ کر ہمارے چورستے پہ اسپیچ دیتے ہیں ان کے تعلق سے, ہم کو خود پتہ نہیں. وہ ساری ڈیٹیلز وہ ان کی ساری لسٹ نکال دی ہے اور وہ بالکل حقیقت ہے, وہ کریکٹ بولے, ہم بھی ان کے فین ہو گئے. ایک نان مسلم کے الفاظ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیحد افسوس کی بات ہے جو اسد الدین اویسی صاحب ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے. ان کے ایسا شاہدی ہندوستان میں ویسا بیرسٹر اسد الدین اویسی جو ٹیلنٹ ہے, میں اکثر ان کی اسپیچ دیکھتا ہوں. انہوں الفاظ جب اسپیچ ہوتی ہے, آپ بھی غور سے دیکھیے, سنیے بھی, جب وہ اسپیچ دیتے ہیں تو وہ بات کو دہراتے نہیں. یہ ان کا ٹیلنٹ ہے. اکثر میں اسپیچوں میں دیکھتا ہوں جب انہوں بات کرتے لوگ کئی طریقے سے ان کو گھمانا کی کوشش کرتے لیکن گھما نہیں سکتے. پھر بعد میں ان کی تعریف, ہر ایک اینکر ان کی تعریف کر کے جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے, بلکہ سارے ہندوستان کے ہندو مسلم سکھ عیسائی کے ساتھ وہ ہے, وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ یقین رکھ لیجئے کہ وہ حقیقت میں ہمارے لیے دو ہندوستان میں شیر ہے, وہ ایک اسد الدین اور ایک اکبر الدین ہے. ان کے ایسا نہ کوئی ملا ہے, نہ انشاءاللہ کوئی ان کے ایسا ملے گا. آج ہمارے بیچ
प्रोफेसर आमिर अली साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आज का ये जो एहतजाजी जलसा है आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है उस ज़िमन में ये प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में आया है। अब मैं प्रोफेसर आमिर अली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो उर्दू में असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी मज़म्मत करें। जनाब शमशाद कादरी साहब जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया के, उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कीमती नसीहतों से हम सबको मुज़य्यन फरमाएँ। कहने से पहले ये बात कहना चाहूँगा कि आपने बहुत देर से तमाम मुक़र्रिरीन को बर्दाश्त किया। अब मेरी सदारती तकरीर है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने जो बात रखूँ बड़ी ही खुलूस के साथ, बड़ी ही जो है नेक नियति से आपके सामने रखूँ। मुझे ऐसा ना महसूस हो कि आपके सामने बात करके मैं शर्मिंदा होते अपनी सीट संभालूँ। बरकत आली जनाब हुस्सामुद्दीन साहब, रियाज साहब, अकरम साहब, मिर्ज़ा शाकिर बेग साहब, अल्ताफ़ साहब, प्रोफेसर आमिर अली साहब, हैदर साहब, नौजवान बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शेर आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नज़र में पेश करने के बाद मैं अपनी तकरीर शुरू करूँगा। तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती बवर में है। जैसा कि आप हम यहाँ जब जमा हुए हैं, नज़रियाती इख्तलाफात तो बहुत सौ को है। यहाँ सवाल किसी से नज़रियाती इख्तलाफात रखने का नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि हमारे में कितनी इंसानियत है और हमारे में कितने अखलाक हैं कि एक फ़र्द वाहिद पर खातनाला हमला होता है और हम खामोशी इख्तियार किए हुए ये बैठते हैं कि भाई उनके ऊपर खातनाला हमला हो गया, हमको उससे क्या लेना है। हमको बहुत कुछ लेना है। आज असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर खातनाला हमला हुआ, कल आपके ऊपर हो सकता है, कल मेरे ऊपर हो सकता है, कल और किसी अल्ताफ़ साहब के ऊपर हो सकता है और किसी के ऊपर भी हो सकता है। आज के जो मुल्क के हालात हैं, मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो बुज़दिलाना और जो यानी इंतहाई जो है नाज़ेबा हरकत उन फ़िरक़ा परस्तों ने की है, मैं उसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से सख्त मज़म्मत करता हूँ और इस बात का नरेंद्र मोदी हुकूमत से और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि आखिर आपका कानून कहाँ गया, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपके जो है अहदेदार क्या कर रहे थे, और ख़ुद आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाले हुए हैं, इलेक्शन का माहौल है, आप भी बाहर निकलते हैं। असद साहब का भी यानी यहाँ सवाल असद साहब का वहाँ जाके इलेक्शन लड़ना नहीं है। ये जमहूरी मुल्क में ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन में अकरम साहब भी खड़े रह सकते हैं, अल्ताफ़ साहब भी खड़े रह सकते हैं, कोई और हिंदू भाई भी खड़े रह सकते हैं। तो मेरा मकसद बोलने का ये है कि जमहूरी मुल्क में इस तरीक़े के जो है फ़िरक़ावाराना हमले जो मुसलमानों पे ख़ास तौर से हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए आपको हमको आगे बढ़ना है। और आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो खातिलाना हमला हुआ है, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से सख्त मज़म्मत करता हूँ कि और अल्लाह ताला से इस बात की मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे क़ायद को अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान रखते हुए आपकी हमारी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की खिदमत करने के लिए उनको ताहयात उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि हिंदुस्तानी जमहूरियत सही तरीके से कायम रह सके। साथियों, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल है। असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमको किसी पार्टी से हमको ताल्लुक़ नहीं है। एक इंसानी हमदर्दी के तहत हम भी तेलंगाना के रहने वाले हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब का भी ताल्लुक़ जो है तेलंगाना से है। उन्होंने हमेशा, आज मैं समझता हूँ कि 5वीं 6ठी मरतबा जो ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होके आए हैं,
تو جمہوریت میں سب سے اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ جو الیکٹ ہو کے آتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی ہر طریقے سے جان مال کی حفاظت کرنا وہ یوگی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، یہ نریندر مودی کی بھی ذمہ داری ہے، اور تمام ریاستوں میں جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں، جہاں جہاں لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، جہاں جہاں کینڈیڈیٹ اپنی اپنی جو ہے تقریروں کے لیے جاتے ہیں، جہاں موٹیویشن کے لیے جاتے ہیں، تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر واقع جمہوری ہندوستان کو بچانا ہے تو چاہے وہ نریندر مودی ہو، پھر یہ چاہے امت شاہ ہو، یا پھر چاہے تمام اسٹیٹ کے چیف منسٹرز ہوں، اس بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہندوستان کے دستور میں مساوی حقوق دیے گئے ہیں، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر ایک کو اس بات کا حق ہے کہ اپنی بات منوائیں، الیکشن لڑیں، الیکشن جیتیں، عوام کی خدمت کریں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت اس واسطے بھی نہیں لوں گا کہ آج ہمارے درمیان شمیم ایڈوکیٹ بھی یہاں LLM یہاں ہیں، اور کانگریس کی جو ہے شبانہ میڈم بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا بھی دل کے گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ تو ساتھیوں، میں خاص طور سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں بڑے خراب دن آنے والے ہیں۔ اگر واقع ہم کو اس طریقے کے وارداتوں کو روکنا ہے، اس طریقے کے جانی حملوں کو روکنا ہے، اس طریقے کے فائرنگز کو ہم کو روکنا ہے، تو ہم کو اتحاد کے ساتھ مل کے رہنا پڑے گا۔ آپ کا ہمارا اتحاد کا مطلب صرف مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہے، ہندو بھائی بھی ایسے ہیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہندو مسلم اتحاد کا جو ایک نمونہ ہندوستان ساری دنیا میں مشہور ہے، وہ اس جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہم سب کو مل کے اس نفرت کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو ہندو مسلم کی آپس کی جو لڑائی جو شروع کی گئی ہے، اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ہم کو مل کے، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، سب مل کر آگے بڑھ کر اس بات کی ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ایسے خطرناک واقعات نہ ہو، ایسے جان لیوا حملے نہ ہو، ایسی جو ہے اونچی حرکتیں نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی اپنی اس حساب سے جو کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہوتا رہے گا۔ بہرکیف آخر میں تمام یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کے ہمارے ہر دل عزیز قائد بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا ہے، اس کی مذمت کرنے کے لیے احتجاجی پروگرام یہاں منعقد کیا گیا ہے۔ میں تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ نریندر مودی ہو یا پھر امت شاہ ہو یا یوگی ہو، اب بھی وقت ہے سمجھ جائیے، آنے والے دنوں میں جو عوام آپ کو تخت پہ بٹھائی ہے، تخت پہ بھی لانا جانتی ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے آپ کو ہم کو سب کو مل کے کام کرنا ہے، ورنہ جو دستور بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے، آج جس طریقے سے دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس دستور کو بچانے کے لیے چاہے وکلا ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے پولیٹیکل لیڈر ہوں، یا چاہے عام عوام کیوں نہ ہو، عام جنتا کیوں نہ ہو، ہم سب کو مل کے آگے بڑھتے ہوئے اس فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا ہے اور ان درندوں کا مقابلہ کرنا ہے جو اپنی انا کی خاطر لیڈرشپ، جتنی بھی لیڈرشپ یہاں کام کر رہی ہے، اپنی انا کی خاطر، اپنی کرسی بچانے کی خاطر اس طریقے کے جو ہے بےایمانہ حملے جو ہے لیڈروں پہ کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو ہم کو سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ بیرسٹر اسدالدین صاحب کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا، آنے والے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کرنا۔ ایک خاص بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اسدالدین اویسی صاحب صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں، وہ سکھ کے، عیسائی کے، سب کے لیڈر ہیں، سب کے لیے کام کر رہے ہیں، سارے ہندوستان میں کام کر رہے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان کے آنے والے دنوں میں ان کی عمر و مار میں ترقی کرے اور وہ زیادہ سے زیادہ ملت اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے اپنا نام ہندوستان میں اونچا کریں۔ خدا حافظ، جے ہند۔ میں مائنارٹی سے سیکریٹری کانگریس پارٹی شریمتی شبنم میڈم سے گزارش کروں گا کہ اسدالدین اویسی صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ تو بہت شرمناک حرکت ہوئی ہے، مگر جو اچھے لیڈر کے ساتھ ایسے ہی کام ہوتے، وہ لوگ کام کرتے نہیں، دوسروں کو کام کرنے دیتے نہیں۔ یہ مودی گورنمنٹ کا یہی ہے۔ مودی گورنمنٹ جب سے آئی تب سے مسلمانوں کا جینا حرام ہو چکا ہے، اور اپنی قوم کے لیے لڑنے والے ایک بندہ ہے، وہ بندے کو بھی پیچھے کرنے کی کوشش میں ہے۔ انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اسد صاحب کے ساتھ، اکبر صاحب کے ساتھ ہے، اور اسی طرح سے ہمیشہ رہیں گے اور ہر چیز کی کامیابی کی دعا کریں گے۔ اور جو بھی ہے دیکھیے، آپ لوگ ڈٹ کے مقابلہ کریے اور ڈیجیٹل ممبرشپ کرائیے۔ کبھی بھی اپنا ووٹ اور اپنا ہر قیمتی ووٹ، کبھی بھی کسی بھی مسلمان کا ووٹ خاص کر کے
और जियो लेने से ये प्रॉब्लम सारी जियो जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं अपना आधार कार्ड दे के उस चीज़ से क्या हो रहा है वो तो सब पहले ही अपना वोट वो लोग को कैच कर ले रहे वो लोग। ये सब जो भी है ऐसे ऐसे स्कीम्स बता के माइंड डाइवर्ट करके वोट बैंकिंग चुराना और हमेशा से ये यही पार्टी आना कौन सी कैसा आती बताइए आप लोग। अपन कितनी मेहनत कर रहे कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे अपन, हर चीज़ कर रहे जी। तो अपन इतना काम कर रहे फिर भी अपना वोट जा रहा, कैसा जा रहा वोट अपना। और अपन वोट जाना डालना अपन अपनी जिम्मेदारी है, बराबर हक से जाना वोट डालना, अपना लीडर अपन चुनना, अपनी गवर्नमेंट अपन चुनना अपनी सख्त जिम्मेदारी है। बस उस एक दिन कौन से भी काम छोड़ के अगर अपन अपने वोट के पर अपना एक वोट भी अपना इतना कीमती है कि ये वोट किसको जा रहा, किसके लिए डाले अपन अपने को मालूम होना चाहिए। और हर एक औरतों हर बहनों से मेरी गुजारिश है कि सब लोग अपना कीमती वोट यूज़ करने से पहले उसके बारे में मालूम करो और पूरा पक्का डिटेल लेना और कभी भी अपन जाते रहना देखते रहना। और जब भी अपन बात करेंगे अपने कौम के बारे में बात करना कि अपने को माइनॉरिटी के क्या बेनिफिट्स है, माइनॉरिटी सेल कितना आगे पीछे है, क्या क्या हो रहा, इतनी महंगाई अपन जी सकते क्या है महंगाई में, कुछ भी नहीं। 12% रिजर्वेशन बोले आया नहीं अभी तक। जितने भी वायदे करे केसीआर गवर्नमेंट भी बहुत झूठे वायदे हैं, ये सब झूठे बातें हैं। बस अपने को जियो जीने दो पार्टी बोल तो एक कांग्रेस है एक MIM है, बस ये दो पार्टी है तो अपन कुछ कर सकते। बस सेंटर में कुछ भी होना है अपने को मदद तो बहुत सारी मदद मिलेंगी। तो इस हिसाब से आप लोग एक ही काम करिए, ये अपना कीमती वोट और अपने जो भी है किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स मत दीजिए। अपने डॉक्यूमेंट से अपने लिंक चुरा रहे वो लोग, अपने लिंक चुरा के अपने को डाइवर्ट कर रहे हैं। अपना लिंक अपन कभी किसी को नहीं देना, कोई लीगल पेपर किसी को मत दीजिए। अपने लीगल डॉक्यूमेंट अपन यूज़ करना सीखिए, ये अपनी सख्त जिम्मेदारी है। और अपना लीडर अपन चुनना और अपन ईमानदारी से वोट देना और वो वोटिंग के दिन अपन बराबर मौजूद रहना, ये अपना हक़ है, अपन इसके लिए काम करना। अल्लाह। शमीम परवीन मैडम जो एडवोकेट हैं, LLM है और हमारी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में अब वो नॉमिनेट भी होने वाली हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि असद साहब के बारे में दो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे शमशाद कादरी साहब का और तमाम मेहमानों का यहाँ पर। जो असदुद्दीन साहब के साथ जो जानलेवा हमला हुआ है बहुत ही ख़तरनाक हमला हुआ उनके ऊपर। एक मुस्लिम लीडर है जो हमारे तेलंगाना के लिए है, जो एक मसीहा है, उनके ज़रिए ही हम सब बिल्कुल सुकून से रह रहे हैं हैदराबाद में। एक उनका नाम ही काफ़ी है दोनों भाइयों का, एक है असदुद्दीन और उनके भाई अकबरुद्दीन। अगर उनके ऊपर इस तरह का जानलेवा हमला हुआ तो पूरे मुसलमान एकदम कमज़ोर पड़ जाएंगे। हम सब मिलकर साथ देना चाहिए, मिलकर आगे आना चाहिए और कंप्लेंट्स बिल्कुल करना चाहिए। जो वोटिंग कमेटी है हम सब आगे आएंगे और जाके कंप्लेन करेंगे। बेशक जो हुआ है ये वाक़या जो भी उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। हम इकट्ठा करके कंप्लीट पूरे लेडीज़ को लेंगे हम साथ में कि नॉट इवन जेंट्स, लेडीज़ ऑल्सो आर टुगेदर टू हेल्प हिम, टू सपोर्ट हिम। तो प्लीज़ जैसा कि शबाना मैम बोले हैं अपना वोट बहुत कीमती होता है, एक एक वोट बहुत काउंट करता है। तो बेशक यंग जनरेशन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपना वोट जो है कीमती वोट है, देख सोच समझ के आप है ना उनको लाइए, जो भी लीडर्स को ला रहे हैं। बस तमाम मेहमानों का शुक्र अदा करती हूँ, साथ ही साथ पूरे मेहमानों का थैंक यू सो मच। की भी ज़रूरत है, सोशल एक्टिविस्ट की भी ज़रूरत है और प्रोफेसर साहब जैसे काबिल लोगों की हमारा ज़रूरत है। एक 5 मिनट वक्फे के बाद हमारे उलमा बोर्ड का इजलास शुरू होगा। मैं ख़ास तौर से अली जनाब हुसामुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि इस जलसे का वोट ऑफ थैंक्स। मैं फ़र्दन तमाम यहाँ पर जो मेहमान तशरीफ़ लेके आए हैं मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप इतनी मसरूफियत के बावजूद यहाँ पे लेके आए। और जनाब शमशाद कादरी साहब जो इस जो असदुद्दीन अवैसी साहब का जो अटैक हुआ उसके बारे में यहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट करें, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जानिब से जो आप लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पे डाइस पे तशरीफ़ है और ख़ास तौर पे ख़ुसूसन बच्चियाँ भी यहाँ पर आप लोग जमा हुए, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला
اسد الدین اویسی صاحب کے عمر میں درازی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ خیر.